عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 21 سب ادارے ہمارے کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کے آج سبق نمبر 21 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب ادارے ہمارے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، جمعے کو چند گھنٹے بچے اور دادا جان بات چیت کرتے تھے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، تعلیم کی ضرورت و اہمیت سے انکار تو کسی دور میں بھی ممکن نہیں رہا، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں دنیا کے ایک ہم قدم چلنے کے لیے تعلیم کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے عدلیہ کے نام سے ایک قومی ادارہ کام کرتا ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو اور قانون کی بالادستی رہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، صحت کے مراکز عوام کو صحت کی سہولیات بہم پہنچاتے ہیں۔ محکمہ صحت سرکاری اور نجی دونوں سطح پر کام کرنے والے ہسپتالوں، کلینک اور ڈسپنسریوں کی کارکردگی کی جانچ کرتا رہتا ہے اور انہیں جراثیم سے پاک اور مزید بہتر مراکز بنانے کے لیے تجاویز اور تعاون فراہم کرتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، پولیس کا ادارہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے ساتھ جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان کو فروغ دیا جا سکے۔ مزید برآں پولیس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ کر تفتیش کے بعد عدالت میں پیش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ اگلا سوال کا جواب ہے، بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے قومی اداروں کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان اداروں کی عزت کریں، عام لوگوں کے اندر ان اداروں کی اہمیت، ان کے فوائد کے بارے میں شعور اور واقفیت پیدا کریں اور جس حد تک ہو سکے اپنے قومی اداروں کی خدمت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے تھے۔ دادا جان ہمارے ملک میں کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں؟ یہ کہا تھا اسد نے۔ اور اگلا ہے، پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ دادا جان، دادا جان کیا پولیس بھی قومی ادارہ ہے؟ رضا، ہماری بہادر افواج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ سارا، عدلیہ بھی اہم قومی ادارہ ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ عائشہ۔ تو بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ اگلے صفحے پر سوال ہمارا ہے، مل کر کریں بات۔ تو اس کا سوال جو بن رہا ہے، سب ادارے ہیں اپنے کہ اہم نکات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ سبق پاکستان کے اہم اداروں کے بارے میں ہے۔ دادا جان بچوں کو پاکستان کے اہم ترین اداروں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قومی اسمبلی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ جس جگہ پر نمائندے جمع ہوتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ اس کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ یہ ادارہ ہمارے ملک میں قانون اور پالیسیاں بناتا ہے۔ عدلیہ بھی ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور اس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔ مجرموں کو پکڑنا اور شہریوں کی حفاظت پولیس کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت فوج کرتی ہے۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آفت آ جائے تو فوج اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ ریلوے بھی قومی ادارہ ہے۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بھی قومی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے ادارے بھی ہیں۔ صحت کے ادارے کا کام عوام کو صحت کی سہولیات پہنچانا ہے۔ اسی طرح محکمہ تعلیم کا کام ملک بھر میں تعلیمی مراکز قائم کرنا اور ہر شہری کو بنیادی تعلیم دینا ہے۔ ڈاک خانہ بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ یہ ملک کے طول و عرض کے علاوہ بیرونی دنیا سے رابطے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ ملک میں ڈاک خانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ ان میں شہری دفاع کے ادارے، صحافتی ادارے، عجائب گھر اور کتب خانے وغیرہ شامل ہیں۔ اور اگلا سوال ہے، قواعد سیکھیں۔ نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھیں اور عبارت مکمل کریں۔
تو عجائب گھروں کا شمار بھی قومی اداروں میں ہوتا ہے۔ عجائب گھر ہمیں قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے متعارف روشناس کرانے کا ایک وسیلہ معنی اس کا ہوا ذریعہ ہے۔ لاہور کے عجائب گھر کو ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت یا مقام حاصل ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم و ادب کے خزانوں کی ٹھکانہ جگہ ہوتے ہیں۔ یہاں بعض کچھ کتب تو اتنی نایاب ناپید ہوتی ہیں جو صرف خاص کتابوں میں ہی ملتی ہیں۔ علم کی طلب چاہ رکھنے والے یہاں جاتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس سبق کا آخری سوال ہے، نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے متضاد الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ قومی ادارے ملک کی ترقی اور پستی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بری فوج زمینی حدود کی اور بحری فوج سمندری حدود کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ معاشرے میں امن و امان کی عدم موجودگی انتشار پھیلانے کا باعث بنتی ہے۔ تو عزیز طلباء یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 21۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 22 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام۔